پر حال غیر سب سے سوا تھا بطول کا. گاہے علی سے کہتی تھی رو کر ادھر والی نبی کو تم نے سلایا بدیر خاک. کیوں کر چھپایا قبر میں تم نے وہ روح پاک ہے. پدر لاکھوں بیٹی نہ ہو ہلاک. اتنا تو کہیے پاتی کس کو سلاؤ گے. پوچھا تو ہوتا فاطمہ کو کب بلاؤ گے. بھولا تھا اس خلق میں حسین و حسن کا پیار. اور پیار تھا تو یہ تھا کہ کہتی تھی بار بار کاندھے پہ اپنے نانا کے ہوتے نہیں سوار. اب یہ سوئے نبی کو بناتے نہیں. اب یہ سوئے نبی کو بناتے نہیں. وہاں بیٹے تو ماں سے کہتے تھے نانا کدھر گئے. ماں پوچھتی تھی بیٹوں سے بابا کدھر. ماں پوچھتی تھی بیٹیوں سے بابا کدھر. سب عورتوں سے پوچھتی پھرتی تھی جا بجا. تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو لوگوں ہوا کیا. ازواج مصطفیٰ سے یہ کہتی تھی دو بتا تم میں سے کس کے گھر میں ہے مہمان کدھر. تم میں سے کس کے گھر میں مہمان کدھر. اکثر سفر سے آئے اور اکثر سفر کیا. اب کے کدھر گئے اب کے کدھر گئے کہ مجھے بے فکر کیا. القصہ رفتہ رفتہ ہوا عرض قطول. پھر صاحب فراش ہوئی دختر رسول. مریم کو حق نے بھیجا پہ خدمت بطول. جبریل نے بھی روئے زمین پر کیا. جبریل نے بھی روئے زمین پر کیا. سب جمع تھے تسلیے زہرا کے واسطے لیکن وہ بے قرار تھی بابا کے واسطے. بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام ترسا. قبر نبی پہ فاطمہ آخری پڑا. ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو کہا لو صاحب بہل کرو اب پوچھ ہے. لو صاحب بہل کرو اب پوچھ ہے. میرا تھی تم صبح کو میرے شور و شین سے. کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین. کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے. دولت سرانے آئی جو پھر اشرف النساء. پھیلائے پوتے بچوں کے دھو کر جدا جدا. تیار کی حسن و حسین کے لیے غذا. کھلوا کے بغیچہ اپنا کفن سامنے رکھا. کافور خلد کا جو دیا تھا رسول نے وہ رکھ لیا کفن میں جناب بطول نے. وہ رکھ لیا کفن میں جناب بطول نے. زہرا کے حال یاس پہ سب نے عجب کیا. تیار اپنی موت کا سامان کیا. ذکر نبی کیا کبھی گئے شکر رب کیا. ہنگامہ عصر شیر خدا کو طلب. شیر خدا کو طلب. رو کر کہا قریب جدائی کی رات ہے. لو الوداع آج ہماری وفات ہے. صبح ہاشمی قسم میری اسمت
کی کھاتے ہیں، مجھ کو عرب کی رسم سے اندیشے آتے ہیں، عورت کا مردہ تخت پر رکھ کر اٹھاتے ہیں، آثار اس میں مردے کے سب پائے جا، آثار اس میں مردے کے سب پائے جا، دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی، والی نہ اٹھائیو میت بطول، والی نہ اٹھائیو میت بطول کی، بیٹوں کا ہاتھ ہاتھ میں زینب کے پھر دیا، زینب پکاری خیر ہے اماں یہ کیا کیا، یہ شیر حق کے شیر ہیں دکھیا شکست پا، عادل کی بیٹی ہو تمہیں انصاف ہے، عادل کی بیٹی ہو تمہیں انصاف ہے، لازم تھا سوکنا مجھے کہ تمہائی کو بیٹے سپرد کر دیا تم اپنی جان، بیٹے سپرد کر دیا تم اپنی جان، یہ کہتی تھی کہ غش نے کیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام، کرتی بناش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے مسئلے پہ اپنا کیا، زہرا نے مسئلے پہ اپنا کیا، لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور بول اٹھا کے بنت نبی کی قضا، اور بول اٹھا کے بنت نبی کی قضا ہوئی۔ السلام علیکم، چند اعلانات سماعت فرمائیں۔ کل کو اس امام بارگاہ میں منتظر دھان جی کے 10ویں کی مجلس شام کو 7 بجے ہوگی، 6 بجے قرآن خوانی، 7 بجے مجلس جس سے مولانا شیخ امیر مختار فیضی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مرحوم عابد سائیں کی برسی کی مجلس اگلے ہفتے کا روز 9 اگست کو بعد نماز مغرب عین ہوگی، قرآن خوانی نماز سے پہلے، مجلس نماز کے بعد، اس سے خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 2 اور مجلسیں جمعرات اور جمعے کو بھی بعد نماز مغرب عین ہوں گی اگلے ہفتے، اس سے بھی مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تو اگلے ہفتے 3 مجلسیں ہیں جو مرزا اطہر صاحب پڑھیں گے، یہ مجلسیں بعد نماز مغرب عین ہیں۔ کل کی مجلس نماز سے پہلے۔ شکریہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين وآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين وعلى أصحابه المجاهدين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات قرآن مجید کے محترم مقدس اور ناقابل فراموش الفاظ کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں معصوم عالم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ شہادت کے سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے اس مرتبہ، اور آئندہ جمعرات کا آپ نے اعلان سن لیا، اس اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اسے خطیب اکبر مظفر صاحب کے بلا دامت ضرور خطاب فرمائیں گے۔ اور میں نے 3 دن آپ کی خدمت میں الگ الگ مختلف قرآن مجید کی آیتوں کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اور تینوں کے تینوں وہ آیتیں ہیں جو بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ اس میں 2 آیت، ایک سورہ احزاب کی آیت پہلے دن شب جمعہ یعنی آیت تطہیر، اس کے بعد کل میں نے اپنی دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں آیت مباہلہ سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، اور آج میں نے آپ کی خدمت میں اس سورہ کی شروع کی آیت پڑھی ہے جو سورہ انسان یا سورہ دہر کہلاتا ہے۔ اور یہ تینوں کے تینوں آیتوں میں، یعنی پہلی دونوں آیتوں میں، یعنی آیت تطہیر اور آیت مباہلہ، اور جو میں نے سورہ دہر پڑھا جو روٹیوں دونوں پر نازل ہوا جس کی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہ تینوں کے تینوں آیتوں کے اندر مرکزی کردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ بات طے، یعنی آیت تطہیر کا دائرہ، آیت تطہیر کا مین نقطہ اور مین پوائنٹ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی کے اس الفاظ سے ظاہر ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ جبریل نے پوچھا پروردگار کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ نے کہا کہ فاطمہ ہے اور ان کے شوہر ہیں، ان کے باپ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد جب مباہلے کی بات آئی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 4 دن تک مسلسل تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ تمام چاروں شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے، مولا کائنات کو بھی، رسول خدا کے بھی، اور حسنین علیہ السلام کو بھی۔ لیکن جب فیملی کے لانے کی بات ہوئی تو پیغمبر اکرم کو جناب سیدہ کو لے کے جانا پڑا۔ تو ممکن ہے اس بات کا اظہار ہو کہ جب میرے اہل بیت یا میرے اہل وعیال یا میری فیملی کی بات آئے گی تو اس کا کنیکشن مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا کنیکشن فاطمہ سے ہوگا۔ تو اب اس میں یہ تیسرا سورہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے اندر رسول شریک ہے، اور جس میں آیتیں اتری اس میں رسول شریک ہے، جس میں پورا سورہ اترا ہے۔ میں نے کل کہا تھا اس میں بھی 5 ہے لیکن رسول اس میں شریک نہیں ہے، یہ سمجھ میں۔ لیکن ایک کنیز ہے جو افریقہ سے آئی ہے، ایسے ملک سے آئی ہے کہ یعنی عرب وہ ملک کہ جہاں کے لوگ اپنے کو اس دنیا میں سب سے سپیریئر سمجھتے تھے، سونے اور چاندی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ عرب کے جو اپنے کو عرب کہتے تھے، اور نان عرب یعنی جتنے بھی نان عرب تھے ایکسپٹ عرب جتنے ہیں وہ عجم ہیں، یعنی عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگا، جس کو کچھ سنائی نہ دے، جس کے کان میں اس کو سنائی نہ دے، جو بول نہ پائے، نہ سن پائے نہ بول پائے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہمارے پاس لینگویج ہے، ہمارے پاس کلچر ہے، اور عرب اپنے علاوہ ہر ایک کو گونگا کہتے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کلچر ہے نہ کوئی لینگویج ہے۔ اور اس دور میں عرب سب سے سپیریئر سمجھتے تھے اپنے کو، اور جو سب سے اور دوسرے بھی علاقے تھے اس وقت، لیکن ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی اس کا پارٹ ہے، لیکن جو سب سے کم علاقہ سمجھا جاتا تھا، سب سے گرا ہوا، سب سے ذلیل سمجھ لیجیے آپ ان کے اعتبار سے، یا سب سے سمجھیے کہ لو گریڈ کا وہ افریقہ کا علاقہ کہلاتا تھا، اس لیے جتنے غلام آتے تھے، جتنے نوکر آتے تھے، جتنے کنیزیں آتی تھیں وہ سب افریقہ سے آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے ان کا رنگ بھی کالا تھا، ان کا نقشہ بھی اچھا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا رنگ بھی کالا تھا، ان کا نقشہ بھی افریقہ والوں کا اچھا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا کلچر میں نہیں تھا، وہ جنگلی لوگ تھے، وائلڈ لائف تھی ان کی جنگل کے اندر۔ اور لیکن اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جب وہاں سے اور وہ معیار بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی خاندان کا کوئی
وہ تصور نہیں ہے اسلام میں کسی ملک کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے تو سپیریئر ہے، کسی رنگ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی گورا ہے سفید ہے تو سپیریئر ہے، کالا ہے تو کوئی کم ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نسل کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی بہت ہائی کلاس ڈائنیسٹی سے چلا آ رہا ہے تو اس کے بعد وہ فلاں کا بیٹا اس کا باپ بڑا تھا تو وہ بڑا ہے، دوسرا کوئی فقیر کا یا کم اس کا بیٹا ہے تو اسلام نے کوئی اس کو فرق نہیں رکھا۔ اور یہ وہ اس منزل کے اوپر یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اب یہ میں اپنے انداز سے پڑھوں گا جو میرا ایک سوچنے کا تھنکنگ کا اینگل ہوتا ہے ویسے میں پڑھ رہا ہوں، 2 دن آپ کے طریقے سے پڑھ دی تاکہ یہ کوئی معمولی اسٹیپس نہیں تھے، یہ سمجھیے آپ یہ اسٹیپس ایک پورے ورلڈ کے اندر ایک ریولیوشنری اسٹیپ تھے اور یہ ایک انقلابی اسٹیپ تھے، یاد رکھیے یہ ایک انقلابی اسٹیپ تھے کہ جو دماغوں کے اندر انقلاب برپا کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ترکی کے غلام یا ترکی کے یا افریقہ کے غلام وہاں لائے جاتے تھے عرب اور وہاں کے غلام کو کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو جب کہ وہ افریقہ سے آئی ہوئی جناب فضا وہاں سے آئی ہوئی ایک کنیز اور وہاں پر وہ کنیز، لیکن جب اس کا عمل اہل بیت کی محبت میں اس منزل پر ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ فرشتہ آ کے مانگتا ہے دروازے پر کہ میں یتیم ہوں یا اور اسیر ہوں، اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتی ہے، جب وہ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی افطار کے لیے بیٹھتی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ افطار کو پانی سے کر رہے ہیں اور اپنے سامنے کی روٹیاں فقیر کو دے رہے ہیں تو نہ اس پر بھوک غالب ہوتی، نہ اس پر خواہش نفسانی غالب ہوتی، نہ اس پہ لالچ غالب ہوتی، اس کو بھی نفس کا اپنے اتنا کنٹرول ہے پیروی اہل بیت پر کہ جب مولا کائنات نے روٹیاں دی، جب فاطمہ نے روٹیاں دی، جب حسین نے روٹی دی تو وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس کے بعد وہ بھی جا کے فرشتے کو روٹی دے دیتی ہے، اور جب فرشتہ روٹی لے لیتا ہے تو کوئی جھوٹی سے جھوٹی نہ تفسیر ہے نہ آیت ہے کہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم معصوم کی روٹی لے لیں گے، ہم بنی ہاشم کی روٹی لے لیں گے، ہم عرب کی روٹی لے لیں گے، ہم یہ کنیز کی روٹی نہیں لیں گے، ہم افریقہ کی رہنے والی روٹی نہیں لیں گے، ہم فضا کی روٹی نہیں لیں گے۔ جس شان سے وہ پنجتن کی 4 پھٹ کی روٹی لے کے جا رہا ہے اسی شان سے فضا کی روٹی لے کے جا رہا ہے، اور جس شان سے سورہ ان چاروں کے یہ الگ بات ہے کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے دل کے اندر سادات سے بغض ہوتا ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں پیدائش میں ہوتا ہے مٹی میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی آپ جانتے ہیں میں تو کبھی نہ کوئی سید جیسے سے فرق ہوتا نہ کچھ، آپ جانتے ہیں کہ میں اسلامی بات نہیں، کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کہ ان کے دل میں ہی سادات کا موضوع کرتا ہے، اس کو نکالا اللہ ہی نکال سکتا ہے، ہم نہیں نکال سکتے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں میں کر رہا ہوں یہاں کے اوپر۔ جیسے کچھ لوگوں میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ویسے میں نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا ہے اپنی زندگی میں، کوئی یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمر پہ کر رہا ہوں، دنیا میں ہندوستان وغیرہ کے اندر کہ جن کو نہ جانے کو سادات سے چڑ ہوتی ہے، تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں میں کر رہا ہوں، نہ ان کی کوئی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے اللہ یہ ہدایت کر سکتا ہے۔ تو میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ دکھا رہا ہے، دیکھیے کہ دین یہ بتا رہا ہے کہ دین کے اندر پیروی اہل بیت کی اہمیت ہے، اسلام پر عمل کرنے کی اہمیت ہے، کسی خاندان یا ڈائنیسٹی یا ملک کی کوئی اہمیت نہیں۔ معمولی بات نہیں کہ جناب فضا کی شان میں جہاں غلام کو کچھ ہوتے ہیں، غلام کو قبول کر لے تو کوئی نہیں، کنیز تو جو چاہے کرے، وہاں پر اللہ فاطمہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت، علی جیسی شخصیت، حسین جیسی شخصیت کے ساتھ فضا کی جب روٹی جاتی ہے تو سورہ ہر ایک کی شان میں ہوتا ہے۔ اور جب کہا لا نريد منکم جزاء ولا شکر، تو یہ ایک انقلابی اسٹیپ تھا عرب کے اندر کہ یہ عزت جناب فضا کو ملنا دنیا میں بتایا جا رہا ہے۔ اسلام سے بڑا کوئی مساوات کا درد دے سکتا ہے، اسلام سے بڑا کوئی برابری کا درد دے سکتا ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ اگر کسی عورت اچھا ہوگا کہ رسول خدا نہیں تھے، یہ بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو باعظمت بننا ہے تو اس کو اہل بیت کی پیروی کرنی پڑے گی اور فاطمہ اور آل فاطمہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد اور کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ جناب فضا اتنی عظیم المرتبہ شخصیت، اور بعد مسائل ان کا تذکرہ آئے گا، جا رہی ہیں حج کرنے کے لیے، جا رہی ہیں، ایک آدمی آپ کا اونٹ بیٹھ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، بنا سوال پوچھتا ہے ایک آدمی بڑھ کے کہاں جا رہی ہیں؟ جناب فضا سے پوچھ رہا ہے ایک شخص کا نام آ کے حج، تو فوراً کہتی ہیں وَلِلنَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پوری آیت پڑھی، قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے لوگوں کے اوپر حج واجب کیا ہے، جو استطاعت رکھتا ہو، جیسے قرآن کی آیت پڑھی اور سمجھ گیا کہ یہ حج کی آیت پڑھ رہی تو حج کرنے جا رہی ہوں، سمجھ گیا ہوں کہ حج کرنے جا رہی۔ اس کے بعد فوراً اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے؟ آپ نے فوراً وہ آیت پڑھ دی جس میں جانوروں کا تذکرہ ہے، وَمِن دَابَّةٍ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جب سواری نہیں تو اس نے کہا آئیے آپ میرے اونٹ پر بیٹھ کے آئیے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، میرا اونٹ ہے۔ فوراً کہتی ہیں لو کان فیہما الا اللہ،
لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ دو خدا ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا. وہ فوراً سمجھ گیا کہ اگر یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے تو وہاں فساد کا اندیشہ ہے. توجہ فرمائیں. آ گئے کھانے کی عادت کرنے کے بعد اس کا گھر واپس آ گئے. گھر آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کی اجرت دے دو، سواری کی اجرت دے دو. فوراً قرآن کی آیت پڑھی، جناب داؤد کی جو اجرت کی آیت ہے، مجھے پوری آیتیں چونکہ نہیں آتی، لمبی لمبی آیتیں وہ سب. تو اس کے بعد پلٹ کر وہ حج میں گیا، ساتھ میں گیا، واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کون عورت ہے کہ میں نے اس سے راستے میں ملاقات کی، پورا حج ختم ہو گیا، سارے اعمال ختم ہو گئے، پورا سفر ختم ہو گیا، میں یہاں تک ان کے گھر تک واپس آ گیا، لیکن ابھی تک اس نے ایک لفظ ایسا نہیں بولا کہ جو قرآن کی آیتوں سے الگ ہو. میں جو بات کرتا ہوں ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت میں دیتی ہے. پورا واقعہ درج ہے آپ کے سوال و جواب جو آپ نے قرآن کی آیتوں میں جواب دیا تھا. لوگ اگر تم کو نہیں معلوم، یہ فضہ فاطمہ کی کنیز ہے کہ جس نے کئی برس سے بعد 5 بار 20 جو بھی ہو، بہرحال وہ بھی آسان نہیں ہے، 5 میں 1 برس بھی آسان نہیں ہے کہ علاوہ قرآن کی آیتوں کے کوئی دوسرے الفاظ میں جواب ہی نہیں دیا ہے. جناب فضہ نے یہ بتایا کہ قرآن عربی لینگویج میں نہیں نازل ہوا، قرآن خود ایک لینگویج ہے. فضہ نے یہ بتایا کہ قرآن عربی لینگویج میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن صرف از اے لینگویج، ایک لینگویج کا قرآن ہے. اور سے بات کی ہمیں آپ کی توجہ فرمائیں کہ جو قرآن کی آیتیں مسلسل گفتگو کرتے چلے گی. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی، یعنی جناب فاطمہ زہرا تعلیم دینے کے لیے آئی تھی. بتایا کہ جو ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر ایک یونیورسٹی ہے، ایک دانشگاہ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے جس کے اندر ہم تعلیم دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور اگر یہاں کے اگر آج کسی کو پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ بننا ہے، تو اگر بننا چاہو گے تو تمہاری منزل اتنی منزل ہے کہ اگر مرد ہو کر آؤ گے تو سلمان بن جاؤ گے، عورت بن کے آؤ گے فضہ بن جاؤ. یہ پڑھو. یہاں پر عرب وہ افریقہ سے آئے تھے، وہ ایران سے آئے تھے. اس میں دونوں عرب نہیں تھے، دونوں بنی ہاشم نہیں تھے، دونوں کا کوئی خاندان سے رشتہ نہیں تھا، لیکن ایک کو 10 درجہ ملا، ایک کو فضہ کی منزلت ملی. توجہ فرمایا آپ نے. معلوم ہوا اہمیت کس بات کی ہوتی ہے کہ کون اہل بیت کی کیسے پیروی کر رہا ہے. یہاں تو ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ایسی پیروی کرتے ہیں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے مولانا یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں ہمیں کہنے کا حق کوئی نہیں ہے کسی کو کہ دیکھیے اسلام ایسے کہتا ہے. ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں پڑتا ہے. ہمیں امام باغان بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کہیے اسلام ایسے کہتا ہے اور آپ پردہ کریے اسلام کہتا ہے، مسکار باندھیے اسلام کہتا ہے، آپ نماز پڑھیں. اور سب کو ہم سے کہنے کا رائٹ ضرور ہے کہ صاحب یہاں یہ نہیں ہوتا. تو خیر میں دوسری طرف موضوع کو نہیں لے جانا چاہتا. موضوع یہ ہے یعنی اصل اہمیت. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، ارے قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے یعنی آئیڈیل وہ خاندان رسول ہے، یعنی یہ رسول کے گھروالے. تو یہ پورے کا پورا سورہ ہے. تو اللہ کہتا ہے یطعمون الطعام کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے لفظ ایک راستہ بتایا جا رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ قرآن کی آیت یعنی یہ لوگ کھانا دیتے ہیں. طعام کے معنی ہوتے ہیں فوڈ، جس کو آپ کہتے ہیں. طعام کے معنی فوڈ کے ہوتے ہیں، کھانے کے نہیں. ایٹنگ کے معنی الگ ہے. جو ہوتا ہے اس کے وہ عقل کا ٹرانسلیشن ہوگا. عقل کا لفظ نہیں ہے، طعام کا لفظ ہے. طعام کے معنی جس کا فوڈ کہتے ہیں، رکھا ہوا کھانا. کہ یہ لوگ کھانا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. کس کو دیتے ہیں؟ یتیم کو دیتے ہیں، اسیر کو دیتے ہیں، اور مسکین کو دیتے ہیں. لیکن دینے کی اہمیت نہیں ہے. دے تو ہم بھی سکتے ہیں، آپ بھی سکتے ہیں، کوئی دے دیتا. دینے کی اہمیت نہیں ہے. قرآن کی آیت اس کے اور کی جانب کی باریکی پر دیتے علی حبہ، یعنی دینے کی اہمیت نہیں. دے تو ہم بھی آ سکتے ہیں. دینا کون سی مشکل بات ہے؟ انہوں نے 2 روٹی دیا تھا، یہ ہوگی آپ بریانی دے دیجیے، اس کہیں مہنگی ہوگی. کہا نہیں، دینا تو سب کے لیے آسان ہے. علی حبہ، اس کی محبت میں دیتے ہیں. یعنی نہ اپنی محبت میں دیتے ہیں نہ کہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہ لا نرید ہو. ایک لفظ پہ بول کی جگہ پہ جب قرآن میں پڑھو معمولی بات نہیں کہ ایک دم عجیب و غریب دماغ ہوتا ہے کہ عجیب موزے کی کتاب ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکرا. دیکھو ہم لوگ جو ہیں وہ تم سے نہ کوئی جزا چاہتے اور نہ کوئی شکریہ چاہتے. نہ کوئی جزا چاہتے، نہ کوئی بدلہ چاہتے، نہ کوئی ریفنڈ چاہتے اس کا، اور نہ کوئی تم سے اس کی کوئی قیمت چاہتے، اور نہ تم سے شکریہ کہ تھینک یو بھی مت کہو. تھینک یو تمہارا نہیں چاہیے. آپ غور کیا آپ نے؟ اور جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ قول نقل کیا گیا ان کا، اس کا اہل بیت کا. جب کہا کہ ہم نہیں چاہتے، ہم کہاں اتنی ہمت، ہم تو تکبر میں اتنے چور ہیں کہ ہم گھر کی خاتمہ کو اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارا نوکر بھی ہے. اسی لیے جب شادی کارڈ دیا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے فلاں صاحب فیملی اینڈ سروینٹس. پہلے لکھا جاتا تھا، اب نہیں لکھا جاتا.
میں تو سارے نشے و فراز دنیا اس چھوٹی سی عمر میں دیکھے ہیں نا. اپنے پہلے لکھا جاتا تھا فلاں صاحب یہ شادی کارڈ صاحب مسٹر عباس حسین صاحب, یہ شادی کارڈ مسٹر عباس حسین وتھ فیملی, پھر مسٹر عباس حسین وتھ فیملی اینڈ سروینٹس. یہ پہلے شادی کارڈوں کے اوپر دعوت تاؤں پر اور امیٹیشن پہ لکھا جاتا تھا. یہاں کے اوپر یہ نہیں کہا جا رہا ہے, نہیں کہا, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا لوگی تو ہم لوگ نہیں چاہتے. یعنی جب ہم کہا جا رہا ہے اہل بیت کی طرف سے تو فضا کو اس میں ایکسیپشن نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ فضا کو ہم کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. یہ اہل بیت نے انکساری کا تذکرہ ہے, یہ اہل بیت نے انسانوں کے ساتھ یہ اسے کہتے ہیں انسانیت. عرب میں آپ دکھائیے یہ دو, یعنی جناب فاطمہ زہرا کی جو معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ اس وقت پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ, یعنی آل اوور دی ورلڈ رائٹنگ کے اندر یعنی لکھنے کے اندر جتنے رائٹرز ہیں ان کے درمیان میں اور تمام جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں جو رائٹ کرتے ہیں اور لائبریریز میں یہ ایک بہت بڑا پورے ورلڈ میں ٹاپک بن چکا ہے. یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ دنیا کی کون عورت ایسی ہے کہ جس پر سب سے زیادہ لکھا اور بولا گیا ہے, اس کی پرسنالٹی کے اوپر, اس کے کیریکٹر پر. تو یہ خود موضوع بن چکا ہے کہ یہ 18 سال کی عمر کی جناب سیدہ کے علاوہ کوئی ایسی عورت کائنات میں اب تک نہیں پیدا ہوگی کہ جس پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں, اتنی زیادہ آرٹیکلس لکھے گئے ہوں, اتنی زیادہ اسپیچ دی گئی ہو اور اتنی زیادہ وہ ٹاپک بن چکی ہے. یہ خود ایک ٹاپک بن گیا ہے. کتنی کتابیں جناب سیدہ کی پرسنالٹی پہ لکھی گئی, کتنے ایسیز لکھے گئے, کتنی اسپیچیں, یہ خود ایک ٹاپک بن چکا ہے اس وقت اس دور کے اندر جو جمع کیا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ 18 سال کی عمر کے اندر, کیوں؟ اس لیے کہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوتی, یعنی جناب فاطمہ لائف آف فاطمہ زہرا is every time a revolution in Arab. Every step was the biggest revolution in Arab. وہ ایک ریولوشن تھا, اور خالی وہ ایسا انقلاب نہیں جو باہر پیدا ہوتا ہے بلکہ دماغی سائیکولوجیکل ریولوشن, مینٹلی ریولوشن, دماغ کا ریولوشن پیدا ہوا جناب فاطمہ کی زندگی میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. I am giving an example about the revolution of فاطمہ زہرا. ایک آپ سے سنیے آپ کہ دیکھیے, آپ غور کیجیے کہ وہ عرب جہاں پر کسی کے اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو کہا جاتا تھا کہ یہ لڑکی پیدا ہو گئی, شرم کے بارے میں دفن کر دیتا تھا, لڑکی پیدا ہو گئی. عرب میں بڑے بڑے لوگ شرما جاتے تھے نا, لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. اور رسول کو کیا کہتے تھے کہ کوئی اولاد نہیں ہے, جس کے لڑکا پیدا ہو اس کے لیے فخر ہوتا تھا. اتنے دن کے اندر اتنا انقلاب آ چکا تھا کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد کوئی ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے رسول کو جو لاولد ہونے کا تانا دے رہے تھے, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کی جن کا کوئی جنریشن نہیں ہے, ان کی مشن کا کوئی کنٹینیویشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکے, کسی نے بھی نہ کہا اگر کہ یا رسول خدا آپ کو تو لڑکی پیدا ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فاطمہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت تک اسلام اتنا مینٹلی طور سے سب کو بدل چکا تھا کہ لڑکی پیدا ہونا کوئی باعث ذلت نہیں تھا. بتائیے, آپ کو ایک بات بتائیے, اس کے بعد جناب فاطمہ جب پیدا ہوتی ہے پوری زندگی ہے. اب ہماری کیا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکی سے پوچھتے ہی نہیں ہے. پرانے ماں باپ ہیں جیسے یہاں کے ہمارے پاکستان ہندوستان کے لوگ ہیں, لڑکی کو بھیج دیں گے امریکہ پڑھنے کے لیے, اور اگر کسی سے محبت کرے گی تو اس کے بعد کہیں گے ہم راضی نہیں ہیں تو تم کیوں شادی کر رہے ہو اپنی پسند کی. تو ہم کہتے ہیں ان سے یہ کہ آپ جو ہندوستان پاکستان سے اپنی لڑکیوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کیا آپ وہاں کے ماحول میں بھیجا تھا پڑھنے کے لیے؟ گجرات میں کیا آپ نے کانودر کے ماحول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ کانودر کے لیے ماحول میں بھیجا تھا؟ لکھنؤ کے ماحول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ کون سی بیوقوفی کی بات ہے کہ لڑکی کو بھیج رہا ہوں امریکہ پڑھنے کے لیے, اگر پسند کر کے شادی کر رہی ہے تو جہاز بیٹھے ہوئے ہیں, ابا بھی بیٹھے, اما بھی بیٹھے. یہ سب بیوقوفی کی باتیں. اسلام کوئی نہیں اس کے اوپر. جب اسلام کو الگ رکھیے آپ, ایک عقل مند کی ایسے کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ نے امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو پسند کر کے شادی کر کے تو ناراض نہ بیٹھیے. آپ نے کیا سوچ کے بھیجا تھا؟ مدرسے میں بھیج رہے ہیں, قومی شریف بھیج رہے ہیں, کربلا محلہ بھیج رہے ہیں, نجف اشرف بھیج رہے ہیں. اگر وہ بیچاری کسی کو پسند کر رہی ہے تو نہ اسے اسلام منع کرتا اور نہ اسے دین منع کرتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسے بات کر لیجیے, اس لیے میں حالات کو جانتا ہوں اور فیوچر کو دیکھ کے بات کرتا ہوں. اگر وہ کرتی ہے تو ماں باپ کو اس پر زبردستی کرنے کا کوئی رائٹ نہیں پہنچتا ہے, کوئی رائٹ نہیں پہنچتا ہے. اس سے کوئی میں انکریج نہیں کر رہا, اس سے ماحول بنا رہا ہوں. میرے پاس تو ریکارڈ سے لڑکیاں بھاگ رہی, لڑکیاں بھاگ رہی, ملا. اگر کوئی جب تک لڑکی کی مرضی, رسول اسلام نے کیا لڑکی کی مرضی جناب فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا؟ اور کیا اگر یعنی اللہ کو پورا اختیار, رسول کو اختیار نہیں, اور اس کے باوجود بھی جناب سیدہ سے پوچھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی کی جائے تو لڑکی کی مرضی لی جائے اس کو کہ تم کو وہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. اور کچھ دن کے بعد جب لوگ خود ہی پسند کریں گے تو ماں بیٹے یہی کہیں گے ابا آپ نے بھی تو پسند کر لی تھی, ہمیں کیوں روکتے.
सलवात भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद ये सब जिंदगी के पहलू हैं। इसलिए कि इस्लाम ने ये नहीं किया, इस्लाम में इस्लाम बोली जो जमींदारों ने बनाया, नवाबों ने बना लिया। हकीकी इस्लाम को जब इस्लाम बदनाम होता है हमारे बनाए हुए कानून की वजह से। आपने खानदान में बैठे कई कैसे से आया, ऐसे बैठे लड़कियां बेटी क्यों तुमने शादी करी, हम नहीं चाहते। अरे कमाल की बात। या तो आप नए जमाने को मानने को तैयार हैं और नए इस्लाम को मानने को तैयार हैं, अपने बनाए हुए कुछ आइडियाज बना लिए। इस्लाम में कोई ऐसा नहीं, इस्लाम में लड़की को चाहिए कि लड़की जो है वो बाकायदा लड़का लड़की एक दूसरे को, एक इस्लाम ने हद भी रखी है, उस वक्त तक ताल्लुकात भी पैदा कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं, जो भी है वो एक अलग रखिए, जो भी ऐसा मौजूद नहीं है। और इस्लाम ने ये भी मना कि आप कह रहे हैं हम क्या करें, किसी क्रिश्चियन से मोहब्बत कर ली तो अब क्या करें, वो तो मजहब हमारा नहीं है। अब आप कीजिएगा, वो अगर इस्लाम की इंसल्ट की परवाह नहीं है, क्योंकि खानदान की नाक कटती है, इसलिए कहा जाता है कि उसने यहूदी से मोहब्बत कर ली लड़की ने या लड़के ने, उसने ईसाई से मोहब्बत कर ली। कि जब बेपर्दा होकर इस्लाम की नाक कट रही थी तो ना माँ को फिक्र थी ना बाप को फिक्र थी। जब बुर्खा उतार के इस्लाम की नाक कट रही थी तो ना माँ को फिक्र थी ना बाप को फिक्र थी। जब अपनी नाक कटती है तो इस्लाम याद आता है। जब नमाज नहीं पढ़ रही थी तो कोई फिक्र नहीं थी, कोई ने नाक कट रही थी ना ज़बान कट रही थी। लेकिन जब खानदान की बात आ गई तो मालूम हुआ कि अच्छा फला हमारे भाई की तो सारी बेटियों ने सईदों में शादी की है, इसकी अगर क्रिश्चियन से शादी हो गई लड़के से, चाहे लड़का मजहब बदल दे तो अब तो उनके सामने हमारा सर झुक जाएगा। तो इस्लाम की नाक की परवाह नहीं, अपनी नाक की परवाह है। तो माफ कीजिए, वो जमाना गुजर गया जब नाक पर मक्खी अपने बैठे देते थे, अब नाक पर हाथी बैठेगा तब भी सफर करना पड़ेगा। सलवात भेजो मोहम्मद वाले। वो नाक पर मक्खी बैठा, नाक पर हाथी बैठे तब भी सफर कीजिए। इसलिए कि आदमी, कुरान कहता है कि जो आदमी बुरा काम करता है उसकी हरकतों की बिना पर मना महिला सालियन पर नफ्से मना साफ आलया। तो इसलिए नहीं है। हाँ भाई महर लेने आए, कल साहब देखिए कल आप अथवा पढ़ूंगा आज, कल मौलाना साहब भाई जनाब सलीला का महर रख दीजिए। जनाब सलीला का महर तो मैंने कहा 1400 साल में कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, अगर उस वक्त बैंक में जमा होता उनका। तो हमने कहा भाई ये तो किसी भी भाई जो किसी भी फकीह ने आज तक 1200 साल के अंदर या किसी भी मुसन्निफ ने सुन्नी या कोई भी हो, कहीं ये फतवा तो नहीं है कि जनाब सैयदा का महर रखा जाए, वाजिब है, वाजिब तो नहीं है। अगर आप ना रखें कोई बात नहीं है, रख दिया तब भी कोई बात नहीं है, वाजिब तो नहीं है ना। मेरे फातिमी रखिए। मैंने कहा अगर आप जनाब फातिमा का महर न रखें तो ना अल्लाह नाराज होगा, ना रसूल नाराज होंगे, ना हज़रत फातिमा सलाम अलैहा सब कुछ खुदा वो नाराज होंगे। लेकिन बेपर्दगी से वो जरूर नाराज होती हैं। तो जिससे नाराज होती है उसकी फिक्र नहीं है, जिससे नाराज हो रही है उसकी फिक्र नहीं है। और जब शादी का मौका आया तो मैं इस पर एक ही जवाब देता हूँ, सीधा सीधा, कोई ऐसी बात नहीं माशाल्लाह कि भैया जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पे इस्लाम में अमल नहीं है। इस्लाम की बात कर रहा हूँ, अभी ईमान की बात पर नहीं आया। पहले सीरत रसूल है, जो खदीजा ने दिया था वही दो, अगर दम है। सीरत फातिमा की क्या जरूरत है? बड़े बड़े रिसाले पढ़िए, आप पैंसिल पढ़िए, हिंदुस्तान से आते हैं बड़े बड़े फला 20वीं सदी और फला और पाकिजा चल इधर उधर न जाने कितने रिसाले यहाँ के वहाँ के सस्पेंसिव सब पढ़िए आप इन रिसालों के अंदर। रोज जहेज के ऊपर हज़रत फातिमा में हज़रत फातिमा की सुन्नत का क्यों याद आती है, रसूल का जहेज क्यों नहीं याद आता? जहाँ 14 कुर्सियाँ सिर्फ सोने की रखी गई थी, और वो छोटी छोटी लोहे की कुर्सी नहीं जहाँ आप देख रहे वाली कुर्सी अलग नहीं थी, वो मोटे मोटे अलग के दुम्बा खाने वाले लोग, एक एक जो बकरा खा जाए वो इससे ऊपर बैठ जाए तो टूट जाए, वो भी टूट जाए, उनकी हड्डी टूट जाए। तो वो कुर्सियाँ इतनी छोटी छोटी, वो लोहे की हल्की नहीं थी, वो कई कई मन सोने की बड़ी बड़ी थी, जिस पर अरब, एक लफ्ज है उर्दू का क्या करो उसके अलावा, जिस पे अरब ठौंस के बैठते थे। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में, बड़ा चल ठौंस के बैठ गए, सुना है नहीं आपने? तो उसे मोटे मोटे अरब बड़ा कुर्ता पहन के ठौंस के बैठा करते थे। वो कुर्सियाँ 14 सोने की थी जनाबे खदीजा के लिए, उन बाराती में जो रसूल खुदा के साथ आए थे। तो उनकी सुन्नत पे अमल करो। इसका मतलब कि जब पैसा मिलता है तो सीरत रसूल को बहाना बनाते हैं, और जब जेब खाली होता है तो फातिमा ज़हरा याद आती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सीरत रसूल को अपनाओ। कितना सोना चांदी लेके आई थी? अच्छा मैं पलट गया, नहीं फातिमा पर एक चादर नहीं थी। जब उनके पास पहुंचे क्या कहते रसूल पर देखा कि एक चादर है, उसमें भी पैमान लगा हुआ है। तो सवाल पैदा होता है, देखिए इस्लाम के एतबार से पैगम्बर इस्लाम को कोई राइट किस एतबार से, वो अपना एक हुक्म
امر استعمال کریں تو بات الگ ہے، لیکن قانونی اعتبار وہ تو پیغمبر ہر چیز کے مالک ہیں، ہمارا نفس ان کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے، ہم ان کی بیعت کر چکے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ شریعت کے اعتبار سے جناب خدیجہ کی دولت کے اوپر کسی کو پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سب ہمیں دے دو، حکم نہیں دیا تھا، کہا تھا اگر ہے تو دے دو، اختیار تھا۔ تو کیا اتنی سونے چاندی کی کرسیاں تھیں؟ یعنی یہ لکھا ہوا ہے جس میں مسالے کوٹے گئے تھے نا وہ برتن بھی سونے اور چاندی کے تھے۔ تو حالانکہ جناب خدیجہ کبریٰ کی پوری شان و شوکت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی دولت تھی تو کیا تھوڑا سی بیٹی کو رائٹ نہیں تھا؟ اللہ کی طرف سے بھی رائٹ تھا، رسول کی طرف سے بھی رائٹ تھا، معاشرے پر اخلاقی ہر اعتبار سے رائٹ تھا، کیا تھوڑی دولت تو ملتی؟ میں یہ نہیں دیکھتا کہ سیدہ کی چادر میں پیوند کیوں ہے، سیدہ کے گھر میں فاقہ کیوں ہے۔ یہ دیکھو کہ جس کی ماں کے پاس اتنی دولت تھی وہ فاقہ کیوں کر رہے ہیں، جس کی ماں کے پاس اتنا سونا چاندی تھا اس کی چادر میں پیوند کیوں ہے۔ تو میں یہاں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ ایک سسرال سے آئی ہوئی دولت دوسرے سسرال میں سب چلی گئی۔ رسول خدا کی ایک سسرال سے آئی ہوئی دولت دوسرے سسرال میں سب چلی گئی، اس کے باوجود بھی ایسے حوث پرست تھے کہ جب تک باغ فدق میرے لیے چین نہ آیا۔ صلوات محمد علیہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل جناب خدیجہ الکبریٰ کی پوری آپ کو بعظمت بھی میں اس کے ایک ہی فکرہ کافی سمجھتا ہوں کہ جہاں صرف معصوم سے امام حسین علیہ السلام کو نسبت دی گئی ہے اور کسی اور سے نہیں، اور فخر میں اکثر فکرہ پڑھ چکا ہوں کہ السلام علیکم ہمارے شاہ آدم و صفت اللہ اور محمد نبی اللہ، اس کے بعد یہ سب جب کہا جاتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے تو السلام علیکم یہ اپنا ایک ہی غیر معصوم ہے کہ السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ زیارت وارثہ۔ اس سے آپ عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عظمت زیارت وارثہ میں صرف ایک نام ہے ان کے علاوہ خدیجہ الکبریٰ، تو یہ اہمیت ہے جناب خدیجہ کی۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ، اس کے بعد وہ یہ تو آخر یہ ظلم کہاں سے ہو گیا، اور رسول کی بیٹی اتنی محتاج ہونے کو اس کے وقت میں ایک وقت آپ خود فرماتی ہیں کہ رات میں اونٹ، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اب تو میرے گھر کے اندر سونے کے لیے بچوں کے حسنین کے بستر بھی نہیں رہ گیا ہے، جس چمڑے پر اونٹ کے دن میں اونٹ چارہ کھاتا ہے رات کو میں صاف کر کے اسے حسنین کے لیے بچھاتی ہوں تو اس پر میرے بچے سوتے ہیں۔ یہ اس گھر کی کیفیت کہ میرے اللہ فضائل، یہ سب ایک انقلاب تھا کہ اس طریقے سے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ گھر کے اندر ایک کنیز آئی تو بتا دے دیکھو تعلیم قرآن حاصل کرو، اور شاید جناب فضا نے سب کا منہ بند کر دیا۔ میں آپ کو جملہ دینے جا رہا ہوں، جناب فضا نے سب کا منہ بند کر دیا، 20 سال سے قرآن کی آیتیں میں گفتگو کر کے یہ بتا دیا کہ جو منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے غلامی اہل بیت کی زبان قرآن کی 20 سال استعمال کی، یہ بتا دیا کہ جو نجات چاہتا ہے وہ قرآن سے بھی وابستہ رہے، اہل بیت سے بھی وابستہ رہے۔ صلوات علیہ محمد آخر سال تو وقت ہے، لیکن تو یہ ایک ایک جو اچھا خود جناب سیدہ کا نکلنا، حرم میں کوئی عورت کو اپنے اوپر اختیار نہیں تھا، اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، مرد کا پورا کنٹرول، باپ کا کنٹرول، شوہر کا کنٹرول، جو جہاں چاہے۔ یہ تو میں نے اکثر پڑھا ہے، اس کو بہت میں دہراتا ہوں، میرے تکیہ کلام میں سے کہ اسلام نے سب سے پہلے پردے کی شکل میں ایک آزادی عورت کو بخشی کہ تم کو اپنی سیفٹی کی پوری آزادی اور تم انڈیپینڈنٹ ہو کہ اپنی سیفٹی رکھو، کوئی مرد تمہارے پر بنا کنٹرول نہیں رکھے گا۔ پردہ آزادی تھا، جسے آج قید کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنے برے کام کر لے عورت وہ آزادی یا دور آزادی بھی سب ان کے سب سے سنا تو کلے صاحب عورت کی بڑی آزادی کیا کہنا ہے، عورت کی آزادی۔ عورتیں تو انڈیا پاکستان سے جہاں یہاں اندر داخل ہوئی کچھ عورتیں وہ ایسا پاگل سے ہو جاتی ہیں کہ جیسے مرغی دروازے سے کھلتے ہیں۔ اس کی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے ایسا میری بہنیں ناراض ہو گئی تو میں کہا جاؤں گا، کل سے بات چلی آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کمپنیوں کے لیے استعمال ہو جانا، ماڈل بن جانا یہ عورت کی آزادی ہے؟ یہ عورت کو اینگل بدل کے قید کیا جا رہا ہے، کمپنیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کمپنی بڑھ گئی۔ ارے عورت کو چاہیے تھا، جناب خدیجہ یہ بتا رہی تھی کہ تم خود بزنس کر کے عورت اس قابل ہو کہ لوگ اس کی خدمت کریں، یا مرد کا بزنس ہوتا ہے عورتیں ماڈل ہو کے ٹی وی پر آتی ہیں، تو کیا عورتوں کا استعمال ہو جانا ان کی آزادی ہے؟ اپنے جسموں کو کھول لینا اپنی ان کی آزادی ہے؟ کیا بے پردگی ہونا ان کی آزادی ہے؟ اور اس کا بھگتان سب سے بڑا اگر عورتوں کی آزادی فائدہ مند یہ ہوتی تو امریکہ کے 300 سال کی ہسٹری کے اندر ایک پریزیڈنٹ عورت ہوتی،
میں نے اپنے کالج میں ہی جواب دیا تھا کہ آپ پتہ رائٹ کالج کے اندر پورے اس کے جب پھر ایک عورت نے مجھے بڑھ کے کہا، میرے ساتھ پڑھتی تھی عورت، کا ایک لڑکی تھی، اسے کہہ دیا میں اسلام میں نہیں برداشت کرتا، بولتے ہیں کہ آپ مسلم پریسٹ ہیں. میں نے کہا اچھا یار مسلم پریسٹ ہے اور اسلام نے تو کوئی حق نہیں دیا. ہم نے کہا اسلام کا حق تم نے دیا ہے کیا؟ ہم نے کہا تم نے اسلام کا حق دیا ہے کہ یعنی 300 سال کی تمہاری جو ہسٹری ہے 300 ایئر کے تم نے 1% نہیں پیدا کیا. ہم نے کہا ایران ریولوشن کے 20 سال ہوئے تو کتنے عورتیں وہاں حکومت میں، وائس پریزیڈنٹ وہاں کے اوپر عورت، وہاں کے اوپر ایم پیز بھی عورتیں. ہم نے کہا 20 سال میں انقلاب برپا ہوا ایران کے اندر، کیا عورتیں کس کس عہدے کے اوپر پہنچ گئی؟ توجہ فرمائی گا نہیں آپ؟ ایک بنت الہدا کا خون جو تھا وہ کتنا انقلاب لے کے آیا، کتنا انقلاب لے کے آیا ہمارے کیا. وہ تو الگ ایک موضوع ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کتنی عورتیں روشناس ہوئی. جو تاریخ اسلام کی عورتیں ہیں الگ الگ، جن کا تذکرہ الگ الگ آتا ہے، باقاعدہ کتاب ہے ایسی خواتین اسلام جنہوں نے اپنا ایک کردار پیش کیا اس وقت سے آج تک. توجہ فرمایا. تو پہلے عورتوں کی آزادی ہے، کم سے کم ایک تو حکومت کرنے کا. اگر ہم یہ کہتے ہیں عورت مرجع نہیں بن سکتی تو عورتیں تو بیچارے نہیں آتی، جب مت پہلے آتی چلا لیں گے مسلح کے بعد آگے آتی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا عورتیں مرجع نہیں بن سکتی، عورتوں کا اسلام میں نہیں مرجع نہیں تو پریزیڈنٹ بن سکتی. 300 سال میں ایک عورت تو بنتی، کسی ملک کے اندر کوئی نام تو پیدا کرتی. یہ عورت اسی وقت صحیح عورت بن سکتی ہے کہ جب وہ اسلام کے راستے پر آئے. اب سنیے میں ایک ذرا سے گہری بات کرنے کا اپنے انداز سے. افلاطون کا نام سنا ہے آپ نے؟ افلاطون انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پلیٹو، شاید پلیٹو کہتے ہیں. ارسطاٹل. ارسطاٹل اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک بات، بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے. ارسطاٹل لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اپنے فلسفی کے اندر ایک بات لکھ رہا ہے. وہ لکھتا ہے یعنی اس نے سب سے پہلے جمہوریت کا نظام انٹروڈیوس کرایا ہے. جب وہ انٹروڈیوس کراتا ہے تو اس کے اندر لکھتا ہے، اس میں اور بھی اس کے استاد وغیرہ بھی ہیں بڑے بڑے، بخارات وغیرہ جتنے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھی ہیں، سب مل کے جب وہ انٹروڈیوس کرتا ہے تو ایک بات کہتا ہے کہ جب نظام حکومت ہمارا ہو تو کم سے کم 20 سال تک لوگ پڑھیں اور اس کے بعد 10 سال اور 20 سال یہ اس کا ایک انداز ہے ایرسٹاٹل کے لکھنے کا. وہ لکھتا ہے کہ 20 ایئرس تک سب کو پڑھایا جائے اور 20 سال تک پڑھنے کے بعد اس میں سے چھانٹا جائے لوگوں کو. اور جب اس میں سے لوگ نکلے جو اس میں بھی اور ٹاپ کے نکلے تو اس میں جو بچے ان کو تو بزنس میں ادھر ادھر، اس کے بعد میں 10 سال پڑھاؤ جو اس میں ٹاپ کے نکلے، 30 سال پڑھنے کے بعد ان میں بھی پھر ٹاپ کے نکالو جو 40 سال کے بعد اس میں نکلے، ان کو حکومت کرنے کا حق پہنچے گا اور پھر ان کی پراپرٹی کو چیز نہ ہو تاکہ وہ خلوص سے حکومت کر سکے. تو وہ کہتا ہے جب ایسی حکومت ہوگی تو اس کے اندر کسی نے سوال کیا یا اس نے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر پھر جج کیا ہوگا، جج ججمنٹ کرتا ہے، عدالت کیسی ہوگی، کورٹ جس کو آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کورٹ کیسا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ جب ایسی حکومت ہوگی، ایک مسئلہ کر لیجیے آپ کے سامنے بات کی ہے تاخیر کی معافی، اور جب ایسی حکومت ہوگی تو کہتے ہیں کورٹ تو اس لیے ہوتا ہے کہ برے لوگ پبلک میں ہوتے ہیں. فلسفے کی بات، کورٹ تو اس لیے ہوتا ہے کہ برے لوگ ہوتے ہیں. بھائی کورٹ میں کون جاتا ہے؟ ایک نے قتل کیا ہے، مختلف ایک نے چوری کی ہے کہ گھر میں چوری ہو گئی، کورٹ میں ہو جائے گا نا. یعنی ایک آدمی غلطی کرتا ہے دوسرا کورٹ میں تو دو الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ جب ایسا نظام بنے گا تو اس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، اور جب غلطی کا امکان نہ ہو تو پھر کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کورٹ تو برے لوگوں کی بنا پر قائم کرنا پڑتا ہے، اچھے لوگوں کے درمیان میں تھوڑی کورٹ ہوتا ہے. تو آپ کیوں کہتے ہو کہ اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ عورت جج نہیں بن سکتی، اور اس کی بہت سے وجوہ نہیں ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پکڑ نہ لیجیے گا بات کو. ایک یہی مسئلہ ہے، اس کے الگ الگ رخ ہے جس پہ ایک بحث ہوتی ہے. اتنی جلدی نہیں سمجھا سکتا کہ ایک دم نہیں بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے، عراق میں کیسے بنی فلاں کا ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر کہہ دیا تو کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ جب دو قانون اسلام ہے. میری بات جب گہرائی میں ڈوب گئی تو اب جو گہرائی سے میری بات سننا چاہتے ہو گہرائی سے سنیں بات. اب غور کیجیے، اسلام میں 2 قانون ہیں اور جن کے نہ سمجھ میں آیا وہ جا سکتے ہیں. مجھے کوئی پہلے ایک میں لگا جن کے نہ سمجھ میں آیا وہ جا سکتے، ان کو اجازت ہے، کوئی بات نہیں. دیکھو ان کو اجازت ہے، جن کو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں. دیکھیے قانون 2 قسم کا ہے شریعت میں بھی، دنیا کے ہر قانون کے اندر. ایک مرتبہ قانون حکومت کرتا ہے بانداز مجبوری، اور ایک مرتبہ ایک انداز میں ہوتا ہے کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جب محبت حکومت کرنے لگے. توجہ کیجیے گا تاکہ لوگ سمجھے کیا ہو کہ اللہ نے عورتوں کو کس منزل تک پہنچایا ہے اور اسلام نے پہنچایا گیا. اسلام میں فکر ہمیشہ کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے عورت کا کوئی حق نہیں دیا ہے. چھوٹا بڑا کیا ہے، وہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی لوگوں سے مغلوب ہو جایا کرتے ہیں، دب جایا کرتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے بھی، وہ کچھ نہیں ہے. دنیا کے ہر مذہب نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے علاوہ اسلام. یہ میرا دعویٰ مجھے ثابت کرو کیا دیا عورت کو علاوہ ذلت نے کچھ نہیں دیا. اور اگر دیتے
تو خیر ہمارا غور کیجیے آپ، قانون دو قسم کا ہے، ایک قانون ایک محبت۔ حدیثیں کیسے آپ کو ملی؟ ایک گھر کے اندر یہ کہ بھائی دیکھو بھائی یہ میرا ریڈیو ہے، 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں، ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک تو رہ لیتے نا، 2 بھائی 3 بھائی ایک ساتھ ہوتی رہتی ہے شاید۔ اب بھائی ہماری شرٹ مت چھونا، بہت ابھی ہم اسے لائے ہی یہ معلوم 50 روپے میٹر کی ہے، بھائی ہماری کار نہ چھونا خراب ہو جائے گی، تو اس لیے کہ پیسہ کم ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس 9 سے کچھ خرچ ہو جائے، کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے کہ جو چاہ رہا ہے خرید رہا ہے، جو چاہ رہا ہے استعمال کر رہا ہے، وہاں کوئی کسی سے نہیں کہتا، سب بھائی محبت سے رہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ جب میٹر کم ہوتا ہے، جب وسائل کم ہوتے ہیں تو اس میں میں نے کہا میں گہرائی میں اتر گیا ہوں، میں کیا کروں، جب وسائل کم ہوتے ہیں تو اس میں جب لڑائی کا اندیشہ رہتا ہے، جب اس میں اختلاف کا اندیشہ رہتا ہے تو کچھ قانون بتائے جاتے ہیں۔ اگر 2 روٹی ہے تو کہا جائے گا بھائی 2 روٹی کھانے والے 4 ہیں، بھائی دیکھو آدھی آدھی کھائیں گے برابر برابر، آدھی ان کو آدھی ان کو آدھی ان کو۔ اگر ڈھیر سی روٹی کھانے والے 4 روٹی سمجھ تب تھوڑی کہا جائے گا آدھی کھاؤ، تو پھر قانون اٹھا لیا جاتا ہے۔ قانون جو ہوتا ہے وہ فساد کے خوف کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی جھولا کاغذ، قانون جو ہوتا ہے وہ فساد کی خوف کی بنا کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہاں سب کو معلوم ہو جائے کہ جو گاڑی چلائے گا وہ سارے قانون کا لحاظ کرے گا، وہ بیلٹ ضرور باندھے گا، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہ رہ جائے، وہ ضرور ریڈ لائٹ کا خیال رکھے گا، وہ ضرور سب، پھر آگے پولیس کی کیا ضرورت رہے گی؟ یہ مجبوریاں ہیں، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو آدمی قانون سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اب وہ لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے بیچارے محبت کرنے جب آپ کیفیٹیریا میں جاتے تو سوچتے ہیں بھائی ایک پیالی تم پینا ایک پیالی ہم پئیں گے، ہمارے کہنے ماں تو سوچتے محبت میں نہیں، انہوں نے ان کی پیالی اٹھا لیا، اپنی محبوبہ کی تو محبوبہ ان کی پیالی میں پی لیا، کہ آپ کو محبت کی بات ہے، تمہارے جھوٹے میں کیا رکھا ہے؟ بتایا کہ نہیں، جب محبت کا قانون لاگو ہو جاتا ہے تو قانون نہیں آ جاتا۔ آپ کو اسلام نے کیا دیا، میں حدیث پڑھوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے خالی۔ اسلام نے کہا دیکھو تمہیں اس بات کا اختیار نہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے میں اپنی شرطگاہ رکھ کے وضو کرنے کے لیے گیا ہے کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، صحیح نہیں ہوگی، وہ آ رہا ہے جو پہلے آیا تو اس کا حق پڑھتا ہے، آپ اس جگہ نماز نہیں پڑھیں گے، کسی مجبوری کی بنا پہ کرتا ہے۔ اگر یہ دیوار آپ کی مشترک ہے 2 آدمی کی تو آپ کو اس میں ایک، جب تک کہ آپ پیچھے والے سے اجازت نہ لے لیں تو آپ کو اس میں ایک کیل لگانے کا بھی رائٹ نہیں، آپ اس میں ایک فوٹو نہیں لگا سکتے، نہیں ٹانگ سکتے اس وقت تک جب تک کہ اس کا پیچھے جو آپ کا پڑوسی جس کا اس میں حق ہے آپ اسے اجازت نہ لے لیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اور برے دونوں ہیں، پتہ نہیں کب اسے کیا ہو جائے، ایسی ہوا ہے قانون، یہ قانون کا ہوگا تو فساد پیدا ہوگا۔ لیکن ایک طرف یہ بھی حدیث تو ہے کہ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے جیب میں ہاتھ ڈال دے تو مومن کے دل پر ذرا برابر بھی اثر نہ پڑے جیسے خود اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ 2 قانون رکھے گئے، جب تم اس منزل پر پہنچ جاؤ محبت کی، جب اس محبت کی منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر قانون اہمیت نہیں رکھتا ہے، جب محبت کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن اتنی آسان اسی لیے کہا گیا، اب دیکھیے آپ غور کیجیے، جب محبت کی حکومت ہوتی ہے تو انسان شیر و شکر ہو جاتا ہے۔ عرفان کی کتاب ہے، یعنی صوفیوں کی کتاب، صوفی عرفان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے کہنے آپ کون آئے ہو، تم دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صوفی تھے آئے، اللہ والے صوفی جانتے ہیں نا، تو لوگ صوفی جو ہوتا ہے اللہ اللہ کرے اللہ سے، دوسرے آئے کہ ہم بھی آپ کے شاگرد ہو کے آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مجھے اللہ کی محبت میں رکھ کریں، تو باری میں نے کہا اب تقریب میرے انداز میں اتر چکی ہے، ہم بھی کون ہو؟ کہا میں آیا ہوں، کہا واپس جاؤ، کہا واپس جاؤ، میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ پھر جب دوسرے کچھ دن کے بعد پھر آئے، کہا کون ہو؟ کہا جس کو آپ نے واپس کیا، دروازہ کھول دیا۔ کہا یہ کیا مطلب؟ اس دن جب آیا کہا میں آیا ہوں تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آج کا جس کو واپس کہا کہ جب تم نے میں کہا تھا تو محبت میں میں اور تم کہاں ہوتا ہے؟ جو تم ہو میں ہوں، جو میں ہوں تم ہو۔ تو تم نے اس دن کہا تھا میں تم دونوں الگ الگ تھے، پھر وہ محبت کہاں ہوئی؟ پہلے محبت کرنے کا سلیقہ تو سیکھو۔ مجھے فرمائیے، اور جب آدمی محبت کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ صرف علی کا نام لینا نماز ہے، علی کا نام لینا روزہ ہے، علی کا نام لینا حج بن جاتا ہے۔ وہ منزل جب آتی ہے انسان کی محبت ہے، یہ آپ یاد رکھیں معمولی بات نہیں، علی کا نام نماز ہے، یہ روایتیں، علی کا نام لینا روزہ ہے، علی کا نام لینا حج ہے، علی کا نام لینا زکات ہے، علی کا نام لینا خمس ہے، علی کا نام ہی لینا سب کچھ ہے۔ لیکن پہلے اس منزل پر پہنچو تو نافرمانی کی انتہا نہیں ہے، ہم بڑے مولا کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات علی محمد علیہ
عمل کے اندر تو پتہ نہیں کہاں ہے، اور زبان میں کیا دعویٰ ہے کہ سلمان سے بھی 2 بالش آگے، ابوذر سے بھی 2 میٹر آگے، زبان سے کھانے عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ قانون محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، قانون مودت ایک ایسی چیز، مولا خود مولا کے قول ہے التودد نصف العقل، قربان ہے کہ نہج البلاغہ پڑھیے اور پڑھائیے، التودد نصف العقل، بات محبت کے آگے مولا فرماتے ہیں دیکھو محبت کرو آدھی عقل بن جائے گی، التودد مودت ہے، سب سے محبت کرو آدھی عقل بن جائے گی، جو محبت نہیں کرے گا وہ آگے دیکھے گا مولانا نے کیا پڑھا، کیا غلط پڑھا، کیا صحیح پڑھا، پریزیڈنٹ صاحب نے آج کیا کیا، سیکریٹری صاحب نے کیا کیا، اس نے 9 دیر تک کیوں پڑھا، اس کی ایسی تیسی کرنی ہے، اس کی کھال اکھاڑنی ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے، وہ کیا پہن کے آیا تھا، وہ کم وقت نے ایسا کیوں کر دیا، وہ آج آ کے ایسی بات کیوں کر رہا تھا، ہزاروں بکھڑے لیے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر محبت ہے ہی۔ جو آدمی ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد سینٹر کے اندر آیا، اللہ مصطفیٰ صاحب کیسے ماشاءاللہ خیریت سے، بیوی کیسی، بچے کیسے، دوست کیسے، آپ کیسے سے ماشاءاللہ سلامت رکھے، ابھی چہرے پر آپ کے آثار ہیں، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، سب سے محبت کیا، آگے بڑھ گیا، اس کی عقل بچ گئی۔ جو محبت کرتا ہے مولا فرماتا ہے عقل کو سیو کرو محبت کے ذریعے سے، التودد نصف العقل، تودد خود آخری عقل۔ اب جو چیز کہ جب عام لوگوں سے مودت کی جائے، تودد مودت سے جب عام لوگوں سے محبت کی جائے تو آدھی عقل بچتی ہے، اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اسلام تو دین عقل ہے لیکن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر اسلام کی عقل چاہیے تو اہل بیت کی محبت کرو، مکمل عقل تمہیں مل جائے گی۔ صلوات بھیجو محمد علیہ اہل بیت کی محبت اختیار کرو، مکمل عقل مل جائے گی۔ اس لیے جو آدمی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلی جو نعمت دیتا ہے وہ نعمت عقل ہوا ہے، اور جو آدمی اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے سب سے پہلے جو چیز اس سے الگ ہوتی ہے وہ عقل ہوا ہے۔ جو فرمایا یہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اہل بیت کے راستے عقل، آج کل عقل کیا ہے آپ کو تو بس جس سے پیسہ ملے بس بھیا اسی میں عقل ہے۔ مولانا بڑے عقل مند ہے، بڑے تیز ہے مولانا، امریکہ میں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے، 3 مکان بنا لیے، ایک رائٹ کے اندر بنگلہ ہے، ایک یہاں ہے، 2 دلی میں خریدے، 2 ممبئی میں، بڑے تیز ہے، یہ طرف نہایت بیوقوف ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں جس کے حالات، اب اس لیے کہ جو بات بھی ہوگی وہ باعتبار شریعت ہوگی، اہل بیت سے پوچھیے، قرآن سے پوچھو، اب ہم پوچھتے ہیں مولا کائنات اصول کافی کی حدیث پڑھو، ما هو العقل، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا مانگے، بڑا عقل مند ہے، اصول کافی مانگے، بڑا عقل مند ہے، بڑا عقل مند ہے، مولا فرماتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، تم اسے عقل مند کہتے ہو، اس کے پاس عقل ہے نہیں۔ مولا نے ایک نیا اصطلاح دیا، ایک ورڈ دیا، کہا اسے نکرہ کہتے ہیں جو خالی دنیا داری میں لگی رہی، وہ نکرہ ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ بولا نکرہ کہ جس کے تصرف مکر پایا گیا، صرف چالاکی پایا جائے کہ دنیا کیسے کمائے، اور آخر وہ نکرہ ہے وہ عقل نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب مولا نے پہلے بتایا کہ ایسے آدمی کو عقل مند کہنا خود بیوقوفی ہے۔ حضور کافی میرے پاس آئی تو مجھے ما هو العقل، یعنی ما هو العقل، عقل کسے کہتے ہیں آپ ہی بیان کیجیے، عقل کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ العقل ما عبد به الرحمن واقتصر به الجنان، کہ جو رحمان کی عبادت کی طرف لے جائے جنت کے اقتصاد کی طرف لے جائے۔ اب اس کو عقل مند کہو کہ جو رحمان کی عبادت کرتا ہو اور جنت کا اقتصاد کرتا ہو۔ صلوات بھیجو محمد نے کہا، اسی لیے مولا کی باتیں یہ، اور اس لیے غور کیجیے آپ کے، اسی لیے مولا کائنات میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک دوست تھے، 2 مطلب چاہنے والے، اور لوگوں سے بحثیں کیا کرتے تھے، مولا کہتے کہ بھائی تم میرے دوستوں سے کیسے جیت جاتے ہو بحثیں کر کے اور ان سے بات کر کے، کیا مولا آپ کو دشمن سے مناظرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دن کو رات کہتا ہے، رات کو دن کہتا ہے، میں دن کو دن کہتا ہوں، رات کو رات کہتا ہوں، کیا میں نہیں جیتوں گا تو وہ جیتے گا؟ تو میں اکثر پڑھتا ہوں۔ اب بات یہاں تک آ جائے کہ شہزادی کونین نے سب سے پہلے عورتوں میں کلچر کی ابتدا کی۔ میں یہی چاہتا ہوں، جب سے میں آیا تو یہی جو میں نے کہا لڑکیوں اور لڑکیوں کو جان کر کے، عورت نہیں کہتا، میں لوگوں سے بگڑتے تھے، کیا لڑکی کہنا کوئی بری بات ہے؟ ایک عالم کے لیے لڑکی کا استعمال کرنا بری بات ہے؟ یہ خود اسلام کی سازش کا ایک حصہ، اسلام کے خلاف سازش کا ایک حصہ ہے کہ عالم جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں کی کوئی تربیت میں نہ اترے، اس کو نہیں معلوم کہ کتنا بڑا جہاد ہوگا اس کے لیے، یہ خود اسلام کے لوگ گولیوں میں لگا رہے خالی، اور جوانوں کو تم دیکھتے رہو، اور اگر عالم اترے گا تو تمہیں دیکھنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ آپ معمولی آپ بات نہ سمجھیں کہ اسلام نے کتنی دور تک محرم اور نامحرم کی خلیج رکھی ہے، تو میں ادھر وہ فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں،
بھائی بہن تو اس ملک سے زیادہ اس ملک سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کو پردے کی طرف کہیں راغب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ ملک ہے کہ جہاں پر کوئی پردے پر اگر آپ کو ہنس کے آپ کا مذاق اڑائے تو عورتیں پولیس کو بلا سکتی۔ تو میرا موومنٹ تھا اور ہے یہ کہ اگر عورتیں کم سے کم اگر کلب اگر بازار کی بات نہیں، کم سے کم سینٹر میں جو پردہ کر کے عورتیں آئیں وہ فخر سے آئے، شرما کے نہ آئے۔ جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اللہ مجھے توفیق دے جناب وسیلہ کے صدقے میں کہ میں ان کو اپنی بہن اور بیٹی کی طرح سمجھوں، آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ سینٹر کے اندر آئے تو وہ نہیں جو بے پردہ آئے وہ شان و شوکت سے آئے بال بڑے بڑے بکھرا کر، بلکہ جو پردہ کر کے آئے وہ اپنے دل میں طاقت اور قوت محسوس کرے۔ اس لیے کہ کردار خود ایک طاقت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک فقرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیریکٹر خود ایک طاقت ہوا کرتا ہے۔ کیریکٹر سے بڑا کوئی آدمی کی پاور نہیں ہوا کرتا، ہر پاور بیکار اگر آدمی کا کیریکٹر خدا نہ خاصا چلا۔ تو جو عورت اپنے کیریکٹر کو بچا رہی ہے، جو پردہ کر رہی ہے، جو اسلام پاؤ، وہ آ کے معصوم میں اور حسینی میں اور امام باڑوں میں مسجد میں وہ شرمائے چاہتا ہوں نہیں، اسی لیے کہ وہ عورتیں فخر کے ساتھ آئیں، وہ شرمائے جو بے پردہ ہو کے آئے۔ باقی رات میں ان کو شرمائے کہ جو اپنے سر کے اوپر چادر نہیں رکھتے، انہیں کو شرمائے کہ جو پردے کے ساتھ آ رہی ہے، یہ کو شرمائے۔ یہ آپ جانتے ہیں جو عالم اسلام میں اترے گا تو اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں ہوگا۔ علماء تو چاہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو بھی ہے، دونوں پیروں میں بھی لڈو مل جائے۔ بھائی 2 لڈو تو مل سکتا ہے، چاروں تو بہت مشکل سے کسی کو ملتا ہے۔ جو آج کل یہ کوئی چاہتے نہیں کہ انقلاب آئے، جو ہماری بچیاں آتی ہیں نا وہ فخر کے ساتھ آئے، اور جب وہ آئیں گی تو ایک ماحول ایسا پیدا ہوگا ہمارے سینٹروں کے اندر کہ جب کوئی نکلے گا تو ہم یہی میں کہتا ہوں جائیے آپ دیوان جیسے چاہے جائیں، ووڈ فیلڈ میں جیسے چاہے جائیں، مارشل فیلڈ میں جیسے چاہے آپ جا کے وہاں کے اوپر اپنی شاپنگ کریں، اس میں کوئی آپ کو دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ کوئی آپ شیعہ ہے؟ کوئی تو نہیں کہے گا کسی کو۔ مجھ سے مطلب یہ نہیں میں کہتا آپ عورتیں بے پردہ رہیں، جو چاہے کریں وہاں، وہ ان کو اختیار ہے، اسلام خود جانتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہاں سے عورتیں نکلتی ہیں نا معصوم سے یا سینٹر سے، تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ مجلس کر کے نکل رہی ہے، یہ محفل کر کے نکل رہی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ جب آدمی گزرتا ہے تو یہ مجلس کر کے آ رہی، محفل کر کے آ رہی، نماز پڑھ کے آ رہی، تو کم سے کم اگر وہاں کے قانون پہ جیسے چاہ رہے میں نہیں کہتا ان کو اختیار، کم سے کم سینٹر کا ماحول تو ایسا ہونا چاہیے کہ حتی الامکان ہماری بہنیں اس انداز سے آئیں جو آگے چونکہ ابھی رجب ہے، شعبان ہے، مجلس محفل ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایسا ماحول ہو کہ بے پردہ عورت آتے ہوئے شرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بس ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں پھر نتیجے میں یاد رکھیے گا، دوسرا فقرہ دے رہا ہوں، عورتوں کی غیرت کبھی رخصت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر کہہ رہا ہے فقرہ کر لیتے جائیے آج کے تحفے کے طور سے۔ عورت کی تو اللہ نے سرشت کے اندر، عورت کی فطرت کے اندر غیرت اور حیا کو رکھ دیا ہے۔ اگر عورت ہے تو اس کو حیا ضرور آئے گی، یاد رکھیے گا، عورت ہے تو اس میں غیرت ہے۔ جب مرد بے غیرت ہوتے تو عورت بے غیرتی کو ہوتا۔ یہ جملہ آج کا تحفہ ہے آپ کو، کوئی عورت ہماری بہن ایسی نہیں، جب باپ میں بے غیرتی آئے گی تو بیٹی میں بے غیرتی آئے گی، جب شوہر میں بے غیرتی آئے گی تب جا کے اس کی بیوی میں بے غیرتی آئے گی۔ کوئی عورت بائی نیچر بے غیرت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر، اس کے نیچر کے اندر غیرت اور حیا کو رکھا ہے، یاد رکھیے گا کہ بے غیرتی عورتوں، جس کو دیکھو بس عورتوں کمزور، تو ہندوستان پاکستان کی عادت بھی کچھ ہماری ہندو معاشرے میں رہ کر ہو گئی ہے کہ بھائی عورت کو دباتے چلے جاؤ، ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو میں یہاں تک آ گیا چونکہ، اور کافی دیر بھی ہو گئی کہ ہم نے جب انہیں مانا اس لیے کہ آخر یہ آئے کیوں، جناب سیدہ کیوں آئے تھی، اس دنیا کے اندر کیوں آئی تھی؟ یہاں سے کچھ لینے کے ان کو زندگی میں کوئی آرام ملا؟ آپ بتائیے، ایک لمحہ بتا دیجیے آرام ملا؟ تو آخر یہ تکلیف اٹھانے کا شوق تھا۔ اب میں کیا کروں، میں فلسفیکل انداز میں آگے تکلیف، آخر ان کو تکلیف اٹھانے کا شوق تھا، نعوذ باللہ، یا اللہ کو انہیں تکلیف دینے کا شوق تھا؟ آخر یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے تھے؟ یہ تکلیفیں اس لیے اٹھا رہے تھے کہ معاشرہ انسانی جہنم سے نجات پا کے راہ پروردگار جا کے جنت کے راستے پہنچے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تکلیفیں کیوں تھی؟ چاہے وہ کربلا کی تکلیف ہو، چاہے مولا کائنات کی ساری تکلیفیں، یا اذیت رسول خدا نے اٹھائے پیغمبر نے، اس کا مطلب کیا تھا؟ نہ کوئی سینس نہیں ہے اس کا، نہ اللہ کو اذیت دینے کا شوق، نہ کسی انسان کو اذیت اٹھانے کا شوق ہوتا ہے، نہ کوئی اذیت، صرف اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا جو ہے وہ حقیر ہے، راہ آخرت بہت بلند۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اسی لیے جب ہم بات کر رہے ہیں، مجھے میں قرآن رکھے ہوا تھا، میں آپ کو اب اس کا ترجمہ مختصر سے سمری بیان کر دیتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول کی بیوی وہ سب اچھی ہو جائے گی، تو قرآن خود کہہ رہا ہے، میرے پاس آئیے گا، آیت تطہیر کے پہلے کی آیتیں پڑھ لیجیے گا، صاف صاف اس کے اندر ترجمہ موجود ہے کہ اے رسول کی بیویوں، اگر تم نے برا عمل کیا تو اللہ کو تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اور اگر تم نے اچھا کام کیا تو تم کو دگنا اس کا ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔
اس لیے اور اس کے بعد تم بیٹھو قرآن پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ کہ اگر صرف رسول کی بیوی ہونا باعث فخر ہوتا تو اللہ وہاں کے اوپر عذاب کا تذکرہ نہ کرتا. اس کا مطلب یہ کہ کیریکٹر اور کردار اہمیت رکھتا ہے, صرف رسول سے رشتہ جڑ جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. پورا پیج آپ پڑھ لیجیے گا اس کو آیت تکلیف سے پہلے کی تمام آیتیں. اور اگر صرف رشتے کی بات ہے تو پھر ایک بات اور سنتے چلیے مسائل سے پہلے. اگر رشتے کی بات ہے کہ فلاں صاحبہ جو تھی وہ کسی نبی کی بیوی تھی, تو پھر حضرت فرعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیوی کی زیادہ اہمیت ہے کہ شوہر کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو وہ تو اتنی مقدس عورت جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, جس نے موسیٰ کی پرورش کی, جناب آسیہ, پھر اس کے شوہر کو آپ کیسے برا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ فرعون کو برا کرو, دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا. اتنے بڑے جناب موسیٰ کو پالنے والی عورت کا شوہر تھا. تو اسی قرآن کے اندر جناب آسیہ کی وہ منزلت کہ خدمت گزار ہے جناب خدیجہ نے. جب رانی کونین کی پیدائش کا وقت آیا ہے تو اس وقت جناب مریم, جناب سارہ اور جناب آسیہ, یہ تینوں عورتیں اللہ کی طرف سے خدمت خدیجہ کے لیے آئی تھیں. اور ایک طرف فرعون کا کردار ہوا تو اللہ نے اس پر لعنت بھیجی, اس کی برائی کو بیان کیا, یہ بتا دیا کہ اسلام میں رشتے کی اہمیت نہیں ہے. رشتے کی اہمیت نہیں. ہاں, جب کوئی اپنا کردار بڑا کر لیتا ہے تو رشتے کی اہمیت ہو جایا کرتی ہے. پھر دیکھیے کوئی, میں نے کہا آج تو پتہ نہیں کیوں تقریر بڑی ڈیپ ہو گئی. یہ کیا میں کہوں گا میں یوسف صاحب کا بیٹا ہوں, اللہ کا شکر ہے, مولا کا کرم ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نعمت نہیں ہے اسے بیان کرو. کہ میں انڈیا کے 3-4 کافی خاندان میں سے فرد ہوں, اس لیے نہیں مانتا, کوئی غرور نہیں ہے. نانیال دادا رہے دماغ, میں یوسف صاحب کا بیٹا ہوں, مجد صاحب کا نواسا ہوں, قیس صاحب کا پوتا ہوں, تو ان کے باپ بھی آیت اللہ, ان کے باپ بھی آیت اللہ. تو کیا اسی بات کے اوپر آپ کہیں گے مولانا فرڈل صاحب کا ہاتھ چومو, ان کے 6 جنریشن تک آیت اللہ تھے اوپر. اور آپ نے کہا میں کیا کوئی بات ہے یار, کیریکٹر کردار خدا نخواستہ نہیں دیکھتے یار ایسے برے آدمی. لیکن اگر میں خود آیت اللہ بن جاؤں تب آپ ہمارے آیت اللہ ہونے کی بھی عزت کریں گے اور رشتے کی بنا پر بھی عزت کریں گے. رشتہ معاون ہو سکتا ہے, خود بناتے خود ایسے بھی سکتا ہے. ابھی کیوں نہ ہوتا, آپ کہیں گے ابھی کیوں نہ ہوتے, شعروں کے بچے تو شعر ہوتے ہی ہیں, ماشاءاللہ ایسے ماحول میں پڑے ہیں, ماں ایسی تھی ان کی, ماشاءاللہ باپ ایسے اور فلاں ایسے ہوگا. لیکن جب خود بن جاؤ گا تو رشتے کی اہمیت ہو جائے گی. لیکن اس رشتے کی اہمیت کے لیے اب کیا بتاؤ, بڑا گرا ہوا لفظ ہے, اس رشتے کی اہمیت کے لیے گھومنا کام نہیں آئے گا, پاپڑ کرنا پڑے گا. ہاں بھائی آپ کہیے نا, اس اہمیت یوں ہی آتا تو تھوڑی بنتا ہے. اس رشتے کے لیے پڑھنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا. یا میں یہاں بہت بڑا ڈاکٹر ہی بن جاؤں کہ میرا بھائی آج بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے امریکہ میں, تب آپ کہہ رہے ہو اب کیا کہہ رہے ہیں صاحب کے بیٹے کیوں نہ ہو گئی ایسے. اس وقت کہیں گے جب وہ خود بتاتے خود کچھ بن جائے تو رشتے کی اہمیت بھی ہو جایا کرتی ہے. اور جہاں سب ذاتیں کمال پروردگار کی مظہر ہو جاتی ہے تب وہاں رشتے سے تعلق ہوتا ہے. فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اب یہاں عہدے اور صلاحیت کی بات نہیں ہوگی, رشتے کی بات ہوگی کہ جو فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. یعنی تعارف یہ کرایا جا رہا ہے کہ نبی تو سب تھے, سب مل جائیں گے. نبی یہ بھی ہیں, آدم سے لے کر اس وقت تک نبی وہ بھی تھے, امام ابراہیم بھی تھے, امام یہ بھی. یہ الگ بات ہے کہ منزلت میں فرق ہے, لیکن ہر منزلت تمام انبیاء اور مرسلین کو ملی ہے. لیکن فاطمہ کے رشتے کی وہ اہمیت ہے یا رسول کو ملی ہے یا علی کو ملی ہے یا حسین کو ملی ہے. صلوات اس منزل پر ہے کہ دنیا کی اس بنی پر کھا جا سکتا. جب جبریل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت کے ساتھ, تو نہ رشتے, نہ نبوت کی بات ہوتی ہے, نہ رسالت کی بات ہوتی ہے, نہ امامت کی بات ہوتی ہے, نہ کسی اور بات کی ہوتی ہے, نہ علم کی بات ہوتی ہے, نہ تقوی کی بات ہوتی ہے, نہ آیت ولایت کی طرح رکوع کی بات ہوتی ہے, نہ شب ہجرت کے سونے کی بات ہوتی ہے. کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ منزل ہے جب نورانی منزل ہوتی ہے کہ ہم فاطمہ, تو یہ فاطمہ کے باپ ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں, جب اس جگہ پر تعریف ہوتا ہے, کسی سے پوچھے اہل بیت کون, کہیں رسول کی بیٹی فاطمہ تھی. حسنین کون, کیا رسول کے نواسے تھے حسنین. کیا علی کون, کیا رسول کے داماد تھے. جب بھی تعارف یہاں پر ہوا تو رسول خدا کے ذریعے سے ہوا. لیکن جبریل نے اس زمین پر نہیں پوچھا تھا, وہاں پوچھا تھا جہاں مادیت کا دخل نہیں ہوتا ہے, جہاں گناہوں کا دخل نہیں ہوتا ہے, جہاں خطاؤں کا دخل نہیں ہوتا ہے, جہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں. تو میں نے اس کی بات کہی کہ فضائل کے بغیر نکل جاؤں گا. جہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں, جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے, جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کر رہا ہے, جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے, جو قرات کر رہا ہے وہ قرات کر رہا ہے,
ہے. جو تحلیل کر رہا وہ تحلیل جب وہاں پوچھا تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی، رسول کے داماد، رسول کے نواسے کا. معلوم یہ ہوا کہ جب اس دنیا میں تعارف ہوتا ہے تو رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے، جب ملائکہ میں تعارف ہوتا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. شہزادی کونین کے صدقے میں تمام لوگوں کی جملہ پریشانی کو تمام فرمائے. ان کے صدقے میں ہر ایک ہماری بہنوں اور بیٹوں کو اس وقت عفت عنایت فرمائے. ہمیں مزید اپنی کردار کو بلند کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار محمد والے اور صدقے ہماری قوم کو پیار و محبت و اتفاق و اتحاد کی توفیق عنایت فرمائے. تو یہ معصومہ عالم کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں. آغا امینی صاحب الغدیر کی کتاب فاطمہ اٹھا کے دیکھیں. حدیث کے ساتھ معمولی نہیں، بس بیچ میں آگے بہت سی باتیں آگے بننے کا، تو کبھی کبھی کچھ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہوتی. حدیث کے ساتھ ایک ایسی روایت ہے جس کو آیت اللہ مارشی جو آج کے دور کے مولانا عالم کے جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، انہوں نے خود سے لے کر اور جابر بن عبداللہ عنہ تک کنٹینیو روایت کی ہے. 1400 سال کی کنٹینیو روایت سے حدیث کے ساتھ لکھی ہے. اتنا میں نے اشارہ دے دیا انشاءاللہ بعد میں، اس لیے کہ شہزادی کے مسائل کوئی معمولی بات نہیں آ گیا. اس آدمی کے امام زمانہ ہمارے روزانہ جب کربلا محلہ میں صبح پوچھتے ہیں، آپ کا معمول ہے. امام زمانہ کے معمولات کے اندر میں نے علماء سے سنا ہے، اپنے استادوں سے سنا ہے، وہ کہیں گے امام زمانہ کا معمول یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ کربلا محلہ میں ہوتے ہیں اور وہاں آ کے زیارت حسین ابن علی کرتے ہیں اور اپنے جدہ اور اپنے خاندان کے مصائب کو یاد کرتے ہیں اور آنے کے بعد وہاں کے اوپر ہوتے ہیں. اور زیارت کا ایک خطرہ بھی ہے، امام کی زیارت کا ایک خطرہ امام فرماتے ہیں، اے میرے جد مظلوم، اگر ہمارے اتنے آنسو گرے کہ ہمارے رخساروں پر سے گوشت ٹوٹ جائے، ہماری آنکھوں میں روشنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی روتے روتے ہم ہلاک بھی ہو جائے تو آپ کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ امام زمانہ کی فقرات ہے. اللہ اکبر. بھائی انشاءاللہ یہاں شروع کرنے والا ذکر امام زمانہ اور امام زمانہ کی یاد روزانہ کی جماعت کے بعد. اللہ اکبر. اور جب آپ مسائل شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جد ماجدہ کے پہلو شکستہ کو یاد کرتے ہیں. یہ روزانہ آپ یاد کرتے ہیں وہاں جا کر جد ماجدہ سے وہاں سے مسائل کو آپ شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ رسول کی بیٹی کے مسائل میں آپ سے یعنی آج بتائیے آپ کہ یہ لوگ کہتے ہیں اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فاطمہ میں 3 مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے بھائی یہ غور کرو کہ تم جا کر اپنے قبرستانوں کے اندر تو شمع جلا سکتے ہو، اپنی قبروں پر تو پھول چڑھا سکتے ہو جا کر. کیا فاطمہ زہرا جو رسول کی اکیلی بیٹی تھی تو اس کے قبر کے اوپر جا کے مزار کے اوپر آپ پھول چڑھا سکتا ہے؟ میں نے خود وہاں جو لوگ مدینہ منورہ کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے بھی کئی راتیں وہاں کے اوپر بیٹھ کر کاٹی اور وہاں دیکھا. یقین مانیے کہ یہاں کی روشنی تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی کہ مسجد نبوی میں کتنی روشنی ہے، اس کے دوسری طرف شارع امیر المومنین ہے اس پر کتنی روشنی ہے. میں ایک بات یہاں پر موڑ کے کہتا چلوں کہ اس موضوع پر آیت اللہ سید محمد جلالی جو شکاگو میں ہیں، ان کی کتاب عربی میں آئی تھی اور 3-4 دن پہلے الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں آ چکا جو میرے نظر میں، جس میں تمام مضامین ڈیٹیل ہے. آپ اسے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. آیت اللہ جلالی کی اردو میں کتاب ترجمہ ہو کے آ گئی. تو اب آپ بتائیے کہ مزار لے کے جب آپ فاطمہ کی خبر پر دیکھیں ایک نشان بھی مٹی کا نہیں ہے، اس کا بالکل باقی رہ گیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے تاریخ میں یہ ہے کہ جس وقت ابن سعود مولود نے یہ حکم دیا تھا کہ ابن سعود نے حکم دیا تھا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کو مسمار کرا دیا جائے تو اس میں ایک مومن بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے ہٹ جائیں. اور 1925 یا 24 کا واقعہ ہے، وہ ہٹ جائیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے اور کہا دیکھو تم فوج سے نہ ہٹنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کچھ حصہ بچ جائے. اللہ اکبر. اور اس نے یہ حکم دیا خود بیٹھتے ابن سعود نے کہ توپوں کے رخ کو نیچے کر دیا جائے تاکہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہے. اب آپ نے دیکھا اللہ اکبر. تو کم سے کم ہم اس کی یاد اگر وہاں نہیں منا سکتے یہاں تو منا سکتے ہیں. بس غور کیجیے کہ اتنا اندھیرا جب آپ دیکھیں گے جنت البقیع ہوتا آپ کا مزہ آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. میں نے خطبہ جمعہ میں وعدہ کیا ہے تو اس میں جب آل حکیم کا تذکرہ کروں گا تو میں عرض کر دوں گا کہ مراجی ہمارے کس طریقے سے البقیع کی زیارت کرتے تھے یا کرتے ہیں. اب اس وقت موقع ہے. اللہ اکبر. اور اس رسول کی بیٹی کی خواہش کا نام ہے عزائے مظلوم کربلا. اللہ اکبر. اس رسول کی بیٹی نے پوچھا تھا اس لیے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو تمام عورتوں نے بائیکاٹ کر کے چھوڑ دیا تھا. آپ اکیلے رہتی تھی اور جناب فاطمہ بطن سے آپ سے گفتگو کر کے آپ کا دل بہلایا کرتی تھی. یہ کتابوں کے اندر ہے. اور صرف اس کے بعد یہ بات اگر ملتی ہے تو صرف سید الشہداء پر صاحب ماتم دار سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو جانا ہے ابھی پھر 3 مجلسوں سے ماتم کر لیں گے. مختصر طور سے میری گزارش کو قبول کریں. اس لیے کچھ میری شرعی ذمہ داری تھی جو پہنچانا ضروری تھا، اس میں تاخیر ہو گئی ہے. ان لوگوں کو پھر آنا ہے کل مجلس سے. پھر گزارش تاخیر کے آپ سے معذرت کے ساتھ میں مسائل پہ آ چکا ہوں. پھر 3 مجلس سے آپ ماتم کر لیں. کل ہی میں نے کہا تو صبح تک ماتم کریں. کوئی وقت رکھتا ہوں کبھی نہیں تاکہ لوگ آ سکے اور وقت کی پابندی رہے.
تو غور کیجیے کہ یا سید الشہداء کے لیے یہ ملتا ہے کہ امام یا جناب فاطمہ جناب خدیجہ سے بات کرتی تھی یا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر گرامی سے بطن مادر سے گفتگو کیا کرتے تھے. جب آپ کا دل گھبراتا تھا آپ سے فرماتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یا اماں انا ولدک الاشاد، یا اماں انا ولدک جوعان، یا اماں انا ولدک سیحان. ایک مرتبہ یہ آواز سنائے فاطمہ مل کے اپنے باپ کے پاس آئی کہ اے بابا آپ کا جو بچہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا آج تو عجیب انداز میں کہہ رہا ہے یا اماں انا ولدک الاشاد، اے مادر گرامی میں آپ کا پیاسا بچہ ہوں. یا اماں انا ولدک عریان، میں آپ کا وہ بچہ ہوں جس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں. یا اماں انا ولدک جوان، میں آپ کا وہ بچہ ہوں جو بھوکا ہے. ایک مرتبہ تینوں باتیں تو بیان کرنے کا ایک فقرہ اور بھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک سیحان، کہ اے اماں میں آپ کا ایک ایسا بیٹا ہوں کہ ایک مرتبہ کہ جو سیح کے معنی کیا بابا اس کا مطلب کیا ہے. ایک مرتبہ محمد پیغمبر اکرم نے کہا یا علی فاطمہ کے بازو بتا میں اس کا مطلب کیا تمام کتابوں میں دیکھ لے مقادم کی. اے اماں انا ولدک سیحان، اے اماں میں آپ کا وہ بچہ ہوں کہ جو اس طریقے سے پامال کر دیا جائے گا کہ جیسے دو چکیوں کے درمیان میں دانا پیٹ دیا جاتا ہے. کیا بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار رسول خدا نے فرمایا کہ تیرا بچہ بھوکا اور پیاسا تو قتل ہوگا، لیکن جب اس کی میت پڑی رہے گی تو گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کی میت پامال کر دی جائے گی. جب یہ سنا اللہ اکبر تو شاید، لیکن تذکیر کس بات پر تھی؟ جب اس سے پہلے مسلسل جبرائیل آتے رہے فاطمہ کے پاس. کیوں؟ امام حسین صاحب کی پیدائش سے پہلے اس لیے جناب یحییٰ اور امام حسین دو کے لیے، جناب یحییٰ نبی اور امام حسین اسلام، اس لیے جناب یحییٰ بھی بے دردی سے قتل کیے گئے تھے. آپ کو دو آروں کے درمیان میں رکھ کے پیچھے کاٹا گیا تھا. یہ دو کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے اب بطن مادر میں 6 مہینے رکھا تھا، 9 مہینہ نہیں رکھا تھا، یعنی 6 مہینے پیدا ہوئے تھے. اس سے قرآن میں بھی جناب یحییٰ کی نسبت سے تذکرہ ہے. بس سنیں آپ اپنی بات ختم کر رہا ہوں تاکہ بات عزاداری پہ آ جائے. اس لیے عزاداری کا تعلق براہ راست فاطمہ زہرا سے ہے کہ جب آپ نے کہا ایسا بچہ وہ لوگ اس کا قتل کریں گے، کہا میں یہ نہیں چاہتی بابا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے اتنے بڑے گناہ، مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے. جب بار بار یہ بات آئی تو کہا اے فاطمہ تمہیں حق شفاعت بھی ہوگا. اللہ ہو. لیکن آپ نے ایک کہا ٹھیک ہے بابا میں بچے کو تو قبول کر لیتی ہوں، میرا ایک کا بچے اور مسائل ہوں گے. لیکن یہ بتائیے کہ عرب میں سب سے بڑی بات یہ تھی کوئی مر جائے اسے کوئی رونے والا نہ ہو. یہ بڑی ذلت کی بات ہے، خدا نہیں مر جائے اسے کوئی رونے والا نہیں. ایک مرتبہ فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی. یہ بتائیے کہ آپ ہوں گے اس وقت ٹھیک ہے میرا بچہ قتل بھی کر دیا جائے، پامال بھی کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے میں ہو جائے، آپ ہوں گے اس وقت؟ کہا میں نہ ہوں گا اس وقت. کہا یہ بتائیے کہ اس وقت علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں. اس کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہ ہوں گے. کہا میں ہوں گی؟ کہا کوئی نہ ہوگا، پنجتن کے آخری فرد ہوگا جو اس طریقے سے شہید کیا جائے گا. تو کہا بابا یہ بتائیے کہ پھر میرے بچے کے اوپر آنسو کیا بہائے گا؟ میت یوں ہی پڑی رہے گی. ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے، اس نے کہا اے رسول اپنی بیٹی سے ماتم کر دو. خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے اس کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے اس کے ساتھی بوڑھوں کا ماتم کریں گے. میں کہوں گا آج تو ہم روتے ہیں لیکن ہمیں ایک وہ بچی یاد آتی ہے کہ جو در خیمہ پہ کھڑی اپنے بابا پر نہ رو سکی، شمر کا خنجر چلتا رہا، پیاسی سکینہ در خیمہ پہ. سیدہ
سیدہ طاہرہ 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 سیدہ دربار میں ہوتی رہی کھڑی سارا بھر 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 دربار میں ہوتی رہی کھڑی سارا